یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جنرل صاحب کہ وہ گئے بھی کسی کی مرضی سے. اوبویسلی بہت سارے لوگ اس طرف بات کرتے ہیں کہ جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ان کا کوئی سمجھوتا ہوا اور وہ باہر چلے گئے علاج کے بہانے, یا ابھی علاج نہیں ہوا تو واپس بھی نہیں آ رہے, عدالتیں بلا رہی ہیں لیکن وہ سرنڈر نہیں کر رہے. یہ مجھے بتائیں کہ یہ اگر واقعی ایسی چیزیں ہیں تو پھر یہ ساری کی ساری جو پریکٹس ہوتی ہے یہ عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ہوتی ہے. پھر ان تمام چیزوں کا کیا فائدہ ہے؟ وہ میں بھٹی صاحب سے بھی پہلے پوچھ رہی تھی کہ جتنا آپ مرضی دعوے کر لیں, وعدے کر لیں, نعرے لگا لیں انقلاب کے, جمہوریت صحیح کرنے کے, نظام صحیح کرنے کے, ہم آئیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم اٹھا کے باہر پھینک دیں گے, نظام درست کر دیں گے, تو پھر یہ اتنی بڑھ چڑھ کے باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ عوام کو بے وقوف کیوں بنا رہے ہیں؟ عوام کو جمہوریت کے پیچھے کیوں لگایا جا رہا ہے؟ دیکھیں سعدیہ, یہ جمہوریت ہی ہے. عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے تو یہ سٹیج کی جاتی ہے اور انہیں کو بے وقوف بنا کے اسٹیٹ ایکسچیکر کو لوٹا جاتا ہے, اقتدار کے مزے لیے جاتے ہیں, پرکس اینڈ پریویلیجز انجوائے کیے جاتے ہیں. بخاری صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ دیکھیں کوئی بھی تبدیلی مجھے اس ملک میں آتی آج تک نظر نہیں آئی جو عوامی پریشر سے آئی ہو یا کسی سیاسی تحریک کا نتیجہ ہو. جب بھی کوئی تبدیلی وقت سے پہلے آئی ہے تو اس کے محرکات بھی کچھ اور ہوتے ہیں اور تبدیلی لانے میں بھی جن اداروں کا ہاتھ ہوتا ہے, لیٹ سے میرے ادارے کے اگر ہاتھ ہوتا ہے, جو ٹیک اوور ہوا ضیاء الحق کا, وہ جس تحریک کے نتیجے میں ہوا اس تحریک کا نتیجہ کیا نکلا کہ ضیاء الحق نے ٹیک اوور کر لیا. پھر اس سے پہلے اگر ذوالفقار علی بھٹو کی تحریک دیکھ لیں تو وہ تحریک جب ایوب خان کے خلاف چلی تو ٹیک اوور ہوا یحییٰ خان کی مداخلت سے. تو اس طرح کے اگر ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اسی ادارے کو, اگر میں بخاری صاحب جو کہہ رہے ہیں اگر ان تمام اشاروں کو درست مان لوں تو پھر نواز شریف صاحب اسی ادارے پہ تنقید کر کے کیا پروف کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ اثر ظاہر کرنا چاہتے ہیں اس بات کا کہ نہیں وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں گئے, یا وہ انہیں اس دربار سے کچھ مل نہیں رہا جس کی توقعات کر کے وہ گئے تھے, یا عمران خان انہیں وہ کچھ دینے کو تیار نہیں ہے؟ تو اگر یہ ساری باتیں مفروضے ہیں, ان مفروضوں میں بھی اگر جان ہو تو نظر یہی آتا کہ کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے. یہ حکومت اپنا وقت اس وقت تک پورا کرے گی, پہلی بات جب تک اللہ چاہے گا. پھر اس سے دنیاوی معاملات کو اگر دیکھیں تو جب تک کولیشن بیٹھی ہے, جب تک میرے ادارے کی سپورٹ ان کے ساتھ موجود ہے, جب تک وہ تمام لوگ یکسو ہو کر قومی مفاد کو دیکھتے ہوئے ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو پھر یہ ڈی سٹیبلٹی یا انسٹیبلٹی مجھے نظر نہیں آ رہی. اور میرے خیال میں جو انوائرمنٹ ریجن کے یا دنیا کے بن رہے ہیں, ہماری ملک کی ضرورت سٹیبلٹی ہے. جی, پولیٹیکل سٹیبلٹی اس وقت کی اہم ضرورت ہے. جو آپ نے کہا نا کہ پھر جب تک اللہ چاہے گا, جب تک میرے ادارے کی سپورٹ ان کے ساتھ موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کی تھی, تو پھر اپوزیشن کی طرف سے کیا موقف آیا تھا کہ دیکھیں جی کیا کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ادارے ہماری حکومتوں کے ساتھ ماضی میں نہیں تھے. لیکن بھٹی صاحب یہ چیز تو ان کے ساتھ بھی رہے ہیں, آج فوج کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ سیاست سے یہ ایگزیکٹلی میں اسی نقطے کو آگے لے کر چل رہی ہوں کہ جی وہ آج کہہ رہے ہیں کہ فوج جو ہے وہ سیاست سے دور رہے. آپ جب خود ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب کتنی دفعہ فائر فائٹنگ کا کام کرتے نظر آتے ہیں. وہ چودھری نثار اور شہباز شریف صاحب کی جہاں ملاقاتیں ہوتی تھی وہ بھی آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے. سو یہ آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ جب تک آپ ہمارے ساتھ ہیں تب تک ہر چیز ٹھیک ہے, آپ کسی اور کو سپورٹ کریں گے تو پھر ہم اس طریقے سے آگے تقریر کریں گے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ اس اسمبلی میں ایک بندہ ہے جو یکسو ہے کہ یہ نظام سارا جعلی ہے, مینڈیٹ جعلی ہے. مولانا صاحب جو استعفوں کی بات کر رہے ہیں, مولانا صاحب تو سب سے پہلے مولانا صاحب بسم اللہ کریں نا, استعفے دے کے باہر آئیں, اے پی سی میں بیٹھیں اور کہیں کہ یہ ہیں میرے استعفے, آپ ابتدا کرو. وہ بھی کے پی کے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, قومی اسمبلی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بلوچستان میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور سارے مرات بھی لے رہے ہیں, ساری تنخواہیں بھی لے رہے ہیں. اور اسی جعلی اور سلیکٹڈ سسٹم سے بلاول جو ہے سندھ بھی چلا رہا ہے, اور اسی جعلی اور سلیکٹڈ سسٹم سے شہباز شریف اپوزیشن لیڈر بھی ہے, اور اسی جعلی اور اسمبلی میں جا کے وہ ووٹ بھی کرتے ہیں, بیٹھتے بھی ہیں, تقریریں بھی کرتے ہیں. تو یا تو یہ ہے کہ سارا انہوں نے ایک اسمبلی اجلاس نہ اٹینڈ کیا ہو, کچھ نہ کیا. دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ تھیوری مان لیا, دونوں سینئر ہیں بخاری صاحب بھی اور جن صاحب بھی مان لیا
مجھے یہ بتائیے گا کہ ادارے اس وقت کہاں ہوتے ہیں جب یہ ایون فیلڈ سر محل بنتے ہیں؟ ادارے اس وقت کہاں ہوتے ہیں جب جائیدادیں اور اولادیں، سوئس بینک کہانیاں، ایان علی، 35 والیمز، جعلی منی اکاؤنٹس اور 10 والیمز پیناما لیکس، آف شور کمپنیاں، ادارے اس وقت کہاں ہوتے ہیں جب یہ کتے بھی ہمارے خرچ سے خرید رہے ہوتے ہیں؟ ادارے اس وقت کہاں ہوتے ہیں کہ جب یہ سارا کچھ کر جاتے ہیں، ایک لمحے میں کر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا؟ آج زرداری صاحب، محترم زرداری صاحب، محترم نواز شریف صاحب، محترم بلاول صاحب، ان کو پتہ ہے کہ یہ جب سیاست میں آئے تھے یہ کیا تھے اور اب کیا ہیں؟ ارب پتی بن گئے سارے۔ آج میں اکثر کہتا ہوں کہ سٹیل مل، پی آئی اے، ریلوے یا زرداری صاحب کو دے دیں یا نواز شریف صاحب کو دے دیں، 2 سالوں میں پروفیٹیبل ہو جائے گی۔ کبھی ان کا کوئی ادارہ سٹیل مل بنائے، پی آئی اے بنائے یا ریلوے بنائے؟ کبھی ملک اس طرح کبھی یہ دیوالیہ ہوئے ہیں؟ آج دیکھیں نا، لندن سے ہم نے اس الطاف حسین کی یہ جو پہلے والا الطاف حسین جب یہ ایکسپوز نہیں ہوا تھا، ہم نے لندن سے ان کی بھی تقریریں سنی، اب ہم نواز شریف صاحب کی سنیں گے، کل جہانگیر ترین صاحب کی بھی سنیں گے۔ 4500 مفرور بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا کے لندن میں، وہ بھی تقریریں کر رہے ہیں۔ تو یہ لندن کیوں جاتے ہیں؟ انقلاب لندن سے تقریروں کے ذریعے آئیں گے؟ آپ آئیں نا، بسم اللہ کریں، انقلاب لانا ہے، اپنے تحریک چلانی ہے، اپنی جمہوریت لانی ہے، نظام بدلنا ہے۔ 23 کروڑ 99,999 بندے کو تو لندن کا ویزا ہی نہیں ملتا۔ آپ ہمارے لیے ہیں نا، آپ کو میری مہنگائی کا درد ہے، میری بے روزگاری کا درد ہے، میری غربت کا درد ہے، میرے کرونا کا درد ہے، میرے ٹڈی دل کا درد۔ آپ تو نہیں آتے، آپ نے کہا آپ تو کرونا میں نکلتے نہیں ہیں کہ ہماری جان کو خطرہ ہے۔ تو یہ کیسے مرنے سے بندہ مرے نا تو جنت کیسے مل سکتی ہے؟ تو آپ دیکھیں نا، نواز شریف صاحب نے کیا کیا جھوٹ بولے، جناب اسپیکر جھوٹ بولا نا، قطری خط جھوٹ بولا نا، ٹرسٹ ڈیڈ جھوٹ بولا، سپریم کورٹ جھوٹ بولا نا، اور کیلبری فنڈ جھوٹ بولا، پھر یہ جھوٹ بول کے کہ میں بیمار، میں سارا کچھ، میں یہ، پھر چلے گئے اور وہاں بھی 10 مہینے میں برطانیہ کا وزیر اعظم جو ہے وہ عین کرونا کے عروج میں جب اس کی طبیعت تشویشناک ہوتی وہ اسپتال میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہوتے۔ پھر دوسری بات ہے، پھر 23 مارچ کو لندن میں یہ اجازت مل گئی کہ پرائیویٹ اسپتال سرجریز کر سکتے ہیں، ان کی سرجری نہیں ہوئی۔ تو یہ کہتے ہیں بھئی ڈاکٹر کی بحث، اور پھر میرا آخری وہ اسی پہ میں آ رہا ہوں، میں اس ملک، اس معاشرے، اس میڈیا، اس صحافت، اس سیاست، اس ڈیموکریسی سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ پرویز مشرف تو ڈکٹیٹر تھا، آمر تھا، وہ تو بیٹھ کے انٹرویو دیتا تھا، برا لگتا تھا۔ سہولت مرزا تو پھانسی پہ چڑھ گئے، وہ تو سارا ہو گیا، سارے ہو گئے۔ آپ تو جمہوریت پسند ہے نا؟ کیا جمہوریت پسند معاشرے میں یا جمہوریت والے معاشرے میں عدالتی اشتہاری تقریر لائیو کر سکتا ہے؟ چلیں، قانونی طور پہ تو ہم نے کل وہ انور منصور صاحب سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا نہیں کر سکتے، لیکن اوبویسلی آپ کے وزیر اعظم صاحب کا ڈیسیژن، اخلاقیات کی بات ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، میں تو ان سے توقع کرتا ہوں، ہم اپنی سیاست کے اندر اخلاقیات آپ کو ابھی بھی میں اور آپ دیکھیں، میں اور آپ اگر تھوڑے سے کم زیادہ بھی ہوں نا، لیکن مجھے بتائیں آپ کو واقعی توقع ہے اخلاقیات کی؟ میری توقع کی بات نہیں، جس طرح یہ پکے منہ کر کے ٹیبل کے چاروں طرف بیٹھے تھے اور جس بڑے بڑے آدرش اور آرزوؤں اور تمناؤں کی خواہشیں کر رہے تھے، ان سے میں توقع کرتا ہوں کہ یہ کیسا فیل ہو رہا ہوگا جب ایک اشتہاری ان کو تقریر کر رہا تھا اور یہ سارے لا رہے تھے۔